ہر طرح کی قربانی دے کے شتنگ نالے کو بھی ڈائیورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ الرحمن بشارت صاحب ہمیں امید ہے کہ اہل بلتستان اہل سکردو کھڑے ہوں گے تو شتنگ کیا ہے جی ایک جذبہ ایک ایسا لوگوں میں اب جذبہ پیدا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس جذبے کے سامنے شتنگ وتنگ کوئی چیز نہیں. انشاءاللہ آ جائے گا شتنگ کا پانی بھی انشاءاللہ بہت جلد. اور ہمارے گورنر جناب مہدی شاہ صاحب نے وابڈا کے جو جی ایم تھے ان سے بھی بات کی ہے. پرسوں شیخ صاحب اور آغا صاحب نے فرمایا ان سے بھی میرے خیال میں رابطہ ہوا ہے. اور شاہ صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے, ہم نے ان سے بات کی تو ہمارے گورنر مہدی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خود اٹھ کے جو ہے نا وہاں آ رہے دیوسائی میں وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے. ان کے جی ایم بھی آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن یہ بہت جلد جو ہے اگر لوگ اٹھیں گے جانی مالی قربانی دیں گے تو کوئی چیز نہیں ہے جی. انشاءاللہ الرحمن یہ پانی جو ہے وہ سکردو بہت جلد سرپرا ڈیم میں شامل ہو سکتا ہے. ہاں شتنگ کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس جذبے کے سامنے شتنگ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو شاہ صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی گلگت بلتستان پر احسانات کے بارے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. پیپلز پارٹی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں خود بھی پیپلز پارٹی ضلع سکردو کا میں پریزیڈنٹ ہوں. مجھے صدر بنایا گیا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, جناب ہمارے مہدی شاہ صاحب, ہمارا امجد ایڈوکیٹ صاحب, یعنی ہمارے پارٹی کے جو مین ہائی کمان ہیں یہی کچھ لوگ ہیں. تو میں ان کا ہمارے پارٹی کے ہائی کمان کا امجد ایڈوکیٹ صاحب کا, جناب ہمارے مہدی شاہ صاحب کا, ایکس سی ایم اور گورنر گلگت بلتستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے پارٹی کے جو ورکر ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, جوان ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ ناچیز کے اوپر جو ہے انہوں نے ضلع سکردو کی صدارت کی ذمہ داری مجھے دی, میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بھرپور کوشش کرتا ہوں میں اپنی بساط کے مطابق اپنے ضلع کے ٹیم کو لے کر, اپنے پارٹی کے لوگوں کو لے کر, حلقہ نمبر 2 کے جو ہمارے معززین ہیں, حلقے کے لوگ ہیں, سکردو 1 کے ذمہ دار ہیں, ان سب کو لے کر ہم ایک بھرپور ایک جدوجہد ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں, کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے وحدت کالونی ہمارا یہاں سے ہم نے کل آغاز کیا ہے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنے کا. پورے وحدت کالونی نے کل جتنے بھی ان کے 70-80 جو بھی جتنے بھی چولہے ہیں ان سب نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. کل ہی ہم نے انہیں ہار پہنایا اور پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہا ہے. اور پیپلز پارٹی کی جو گلگت بلتستان کے اوپر جو احسانات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, آج سے آپ اسی گندم کے اسی آٹے کی تھیلے کو آپ لے لیں تو اس وقت آپ پنجاب میں یہی گندم آٹا جو تھیلا ہے وہ تقریباً اس وقت 1500-1600 روپے کا ہے. جبکہ ہم اس وقت یہ جو صوبائی حکومت ابھی بنی ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے, میں کہتا ہوں ان کی غفلت کی وجہ سے, انہوں نے اس کو 330 روپے سے لے جا کے ابھی 550 روپے انہوں نے اس پہ لے گیا ہے. یہ ان کی فیلئر ہے, اس حکومت کی فیلئر ہے. ورنہ یہ ریٹ جو ہے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے میں ہوتی یہاں پر تو یہ ریٹ کبھی نہیں ہم بڑھاتے. ہم تو کوشش کرتے اور اس کو تھوڑا سا نیچے اور لانے کے لیے, کیونکہ مہنگائی کا جو ایک ابھی طوفان آیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن اس پہ کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گھی اور جو مختلف جو آئٹم ہے, کچھ آئٹم کے اوپر چیزیں ابھی ریٹ بھی تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے اور مزید انشاءاللہ سستا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کی جو احسانات ہیں وہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہی گندم کا جو ہے مین جو ہے سبسڈی جو دی ہوئی ہے آپ کے پیٹرولیم مصنوعات میں جو سبسڈی, اس کے علاوہ بہت سارے چیزوں پہ جو سبسڈی دی ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے, ہمارے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو. اور اس کے علاوہ جو ہے پیپلز پارٹی کے قائدین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک احسان ہے, ایک تحفہ ہے گلبستان کے لیے. کالے قانون کا جو ہے FCR کا خاتمہ کروایا گلبستان کے عوام کے لیے. آپ کو جو صوبائی ابھی سیٹ اپ دیا ہے یہ بھی جناب کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے دی ہے. تو بہت سارے میں آپ کو پیپلز پارٹی کے احسانات اگر آپ ہم سے گننا چاہتے ہیں تو 2009 سے 2009 تک گلگت بلتستان میں سرکاری ملازمین کی تعداد تقریباً کوئی 22,000-23,000 ہوتے تھے سرکاری ملازمین کی تعداد. پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی گلگت بلتستان میں 2009 سے لے کر 2015 تک, یعنی 5 سال میں پیپلز پارٹی نے 27,000 گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار دیے. آج آپ دیکھیں مہینے کے آخر میں یعنی ان لوگوں کی تنخواہوں کی مد میں آپ کے صوبے میں جو ہے
अरबों रुपया आ रहे हैं। आप हिसाब लगाएं, 27,000 रुपये इस वक्त चले, आप 30,000 ही रख लें तो कितने अरब बन जाते हैं। ठीक है जी, ये एक गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की मतलब बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाली जो हुकूमत है अभी इंशाअल्लाह वफाक में भी बहुत जल्द पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो रही है। आप देख रहे हैं अभी हाल ही में जो सीट जो वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का सरदार इलियास साहब का जो सीट था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम आदमी ने जो है ना उसको 20,000 की लीड से शिकस्त दी है। वो एक अरबपति खरबपति आदमी है, सेंटोरस का मालिक है वो उसने अभी हाल ही में उसको रिज़ाइन देना पड़ा। अदालत की किसी मामले में वो उससे जो है नाहल किया और उसने इस्तीफ़ा दे दिया और उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। तो आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के एक आम वर्कर ने जो है उसको 20,000 की लीड से जो है ना उसको शिकस्त दी है। तो इंशाअल्लाह रहमान आप देख रहे हैं बहुत जल्द वफाक में हमारी हुकूमत कायम होगी। पीपल पार्टी की जब हुकूमत आएगी सर, जी जी, उम्मीद है, चांस है, तो आगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीपल पार्टी मज़ीद क्या करेगी? इंशाअल्लाह रहमान आप देख रहे हैं कि ये जो बेरोज़गारी का एक सैलाब जो है ना, एक सिलसिला जो है, आप बहुत बड़ा नौजवान, कितने हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, यानी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस वक्त हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं। उनको रोज़गार का मसला है, सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त जो है उन नौजवानों की रोज़गार का मसला है। इंशाअल्लाह रहमान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ सूबे में भी कायम होगी, मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को आपकी इस प्रोग्राम के तहत मैं इनको एक मैसेज भी दूंगा, इनको ये मेरा पैगाम भी होगा उन नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और जिन्होंने कम पढ़ा है वो भी बेरोज़गार है, यानी उन नौजवानों के लिए जितने भी बेरोज़गार हैं, मैं इंशाअल्लाह उनको अभी पहले ही बता के रखता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में आप पीपल्स पार्टी का साथ दें। जिन लोगों का साथ दिया, उन्होंने उबूरी सूबे का नारा लगाया, उन्होंने शतुंग नाले की डाइवर्जन का नारा लगाया, उन्होंने बेरोज़गारी का नारा लगाया, ठीक है जी, ये सब कुछ नारा लगा के इन्होंने अपने मतलब हल किया, आपसे वोट लिए और आपका पूछने वाला, आपके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा गलती आप मुझसे हुई है तो इस आने वाले इंतखाबात में आपने दोबारा इस गलती को नहीं दोहराना है। इंशाअल्लाह जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी तो आप देखेंगे हमारा पहली तरजीह यही है, रोटी कपड़ा और मकान। हमने उन नौजवानों के लिए रोज़गार देना है, रोज़गार के मौके पैदा करना है, सीटों की क्रेशन करना है, ठीक है जी। इनके लिए ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, ऐसे इदारे बनाएंगे जहाँ पर ये लोग